اس ایمرجنسی جو توقع ہے کہ 96 گھنٹے کی ہوگی، 4 دن کی ایمرجنسی ہوگی، 16 17 15 16 17 18 اس کی ڈیٹس ہیں جن میں زیادہ اثرات متوقع ہیں۔ تو ان 96 گھنٹوں کے لیے انہوں نے وزارت پیٹرولیم نے ہمیں گیس ڈائیورٹ کی ہے۔ پہلے ہمیں زیادہ گیس کی توقع تھی، لیکن کراچی الیکٹرک سپلائی کی طرف سے بھی ہمیں یہ ڈیمانڈ آئی کہ ان کی گیس جو RLNG تھی وہ بھی رک گئی ہے، تو لہذا گیس کا ایک حصہ کراچی کے شہریوں کو بجلی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھی اگلے یہ جو 4 دن ہیں ان میں لوڈ شیڈنگ میں کچھ اضافہ ہوگا، 1 گھنٹے تک کا اضافہ ہم اس وقت فور کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن باقی معاملات ہم نے وزیر اعظم کی اجازت سے انہیں یہ بھی لیا ہے کہ جو اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم کچھ تیل سے چلنے والے پلانٹس بھی چلائیں گے۔ وزیر اعظم نے ایک اور ہماری بہت مدد کی ہے، اور جناب خورشید شاہ صاحب جو وزیر آبی وسائل ہیں، کہ ہم نے تربیلا سے ان 4 دنوں کے لیے جو پانی کا اخراج ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے، تاکہ وہاں سے بھی ہمیں اضافی بجلی جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو اس طوفان کی وجہ سے ہم اب یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے، وزارت توانائی کی طرف سے پورے انتظامات کر دیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ کل شام تک موجود ہوں گے اپنی جگہ پر۔ تو اس کے نتیجے میں صرف مقامی سطح پر کچھ ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ بجلی کی ترسیل میں کمی آئے گی۔ بعض جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ ہوا متوقع ہے، شاید ہمیں سیفٹی کی وجہ سے بھی بجلی بند کرنا پڑے، جو کنسرنز ہیں۔ اسی طرح ابھی تک تو جو ہمیں ماہرین اور موسم کا جو فور کاسٹ کرنے والے ہیں، پیشین گوئی کرنے والے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی اور اس کے ارد گرد اب اتنی تیز ہوائیں نہیں آئیں گی، لیکن بہرحال وہ بھی ایک ایونچولیٹی ہے کہ اگر ایک خاص رفتار سے زیادہ جو کہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تو اس کا پھر اثر جو ہے ہماری جو ہوا سے چلنے والی بجلی ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، لیکن یہ سب ممکنات میں ہے۔ اس وقت تک تو ہمیں یہی توقع ہے کہ جو بجلی کی ترسیل میں خلل آئے گا وہ صرف سندھ کے جو مشرقی ساحلی علاقے ہیں ان میں آئے گا، اور اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب۔ جناب۔ نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ زیادہ تر تو صوبہ سندھ میں اس کے اثرات ہیں، تو بجلی میں جو کمی ہے اب کہاں تک دیکھتے ہیں؟ جب تک تو آپ نے بتایا تو زیادہ تر ہمارے پلانٹس ادھر ہی ہیں، آپ کے جو کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ وہ چلتے رہیں؟ جی، ابھی تک تو جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں ماہرین جو موسمیات کے ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ پلانٹس ہمارے کلسٹرڈ ہیں کراچی کے گرد، اور جو تھر میں اب نئے پلانٹس چلنا شروع ہوئے ہیں، تو ان تک وہاں براہ راست اثر جس کو ہم پریڈکٹ کر سکیں وہ تو نہیں ہے۔ وہ صرف یہی ہے کہ کسی ایک جگہ پر کوئی بہت تیز جھکڑ آیا جس سے ٹرانسمیشن لائن کوئی متاثر ہو گئی اور کوئی سیفٹی شٹ ڈاؤنز ہوئے، لیکن وہ بھی عارضی ہوں گے، تو لہٰذا ہم کوئی میجر ڈسٹرپشن ابھی تک تو نہیں دیکھ رہے کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی کمی میں۔ صرف ایز اے سیڈ ہوا کی تیزی کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ ٹرپ کریں گی، تو پھر سیفٹی کنسرنس کی وجہ سے وہ پلانٹس بھی بند ہوں گے، لیکن اس کے لیے وہ پلانٹس بھی پوری طرح پریپیئرڈ ہیں اس وقت کہ وہ کم سے کم عرصے میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ آن لائن لے آئیں گے۔ ظہیر صاحب سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو RLNG ہے وہ تو سپلائی بند ہو گئی ہے، اب ٹوٹل اس پہ امپیکٹ کتنا آئے گا 4 دن میں؟ جو RLNG سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کو کتنی سپلائی ہوئی ہے مقامی گیس، اور امپیکٹ اگر آتا ہے تو کتنے میگا واٹ ٹوٹل آتا ہے؟ جی، ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی امپیکٹ اگر ہم پورا یعنی RLNG نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیتے تو 1500 میگا واٹ کا امپیکٹ آنا تھا، لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وزیر اعظم کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمیں جو گیس کی کمی تھی وہ پہلے تو یہی کہا گیا کہ جی تقریباً 90% پوری ہو گئی ہے،
اور بہت کم امپیکٹ آئے گا. لیکن جب ہم نے کراچی کو اب گیس ڈائیورٹ کی ہے، کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کو، اس وجہ سے امپیکٹ تھوڑا زیادہ آیا ہے. لیکن اس کی کمی جو ہے وہ جو ابھی ہم نے اس سال تک میں تو پوری کوشش کی کہ تیل سے چلنے والے کارخانے کم سے کم چلائے جائیں. لیکن اگر ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے یا 2 یا 3 دن کے لیے وہاں سے بجلی کمی پوری کرنی پڑتی ہے تو ہم زیادہ امپیکٹ نہیں دیکھ رہے 1 گھنٹے سے زیادہ. سر کامران اب تک ٹی وی سے یہ سمندری طوفان اللہ کرے ایسے قسم کے نہ ہو جس طرح کی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہی جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو ساتھ ہی پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے. 4 سے 6,000 میگا واٹ کا شارٹ بتایا جا رہا ہے اور مختلف علاقوں میں جہاں تک کہ شہری علاقوں میں 6 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہے اور دیہی علاقوں میں تو 8 سے 12 گھنٹے تک کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو اس طوفان سے ہٹ کر جو صورتحال ہے گرمی میں، جی دیکھیے ہم بھی اس کو ویریفائی کریں، ہمیں خبریں آ رہی ہیں. ابھی تک وزارت توانائی میں اس طوفان کے آنے سے پہلے تک جو تیاری تھی اور جو فورکاسٹ تھی وہی تھی کہ ہم انشاءاللہ اس موسم گرما میں جو شہری علاقے ہیں جہاں بلوں کی، جسے ہم کیٹیگری 1 اور 2 کہتے ہیں، جہاں سے بلوں کی بازیابی ہے، جہاں لاسز کم ہے، وہاں 2 سے 4 گھنٹے میکسیمم لوڈ شیڈنگ ہوگی. کچھ ڈسرپشن ہوئی ہے لیکن ایز وی ریکور اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ہمیں یہ امید ہے کہ تربیلا سے جو بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، تو ابھی بھی ہماری فورکاسٹ یہی ہے کہ اس موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کوئی بھی جو ایمرجنسی صورتحال میں 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی. اگر کہیں ہوتی ہے شہروں میں تو ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے چھوٹے شہروں میں ہو رہی ہے وہ وہی ہے جہاں ہمارے بلوں کی بازیابی کم ہے یا وہاں چوری زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات ہیں. لیکن کیٹیگری 1 اور 2 کے لیے تو اس دفعہ چونکہ ہمیں اس سال میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہم نے تقریباً 5,000 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کیے ہیں، اس کی وجہ سے یہ معاملہ کنٹرول میں رہنا چاہیے اور رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس میں ضرور ایک بات میں ایڈ کر دوں، ملک میں بجلی بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ تو ہماری طلب سے زیادہ ہے، لیکن وہ صلاحیت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے. تو لہذا ہماری کوشش یہی ہے کہ صارفین کے بجلی کے بلوں کو بھی کم سے کم رکھنے کے لیے وہ جو مہنگی بجلی ہے وہ پیدا ہی نہ کی جائے. شیراز ممتاز سے سر یہ بتائیے گا سر، ابھی پچھلی حکومت میں سر لوڈ شیڈنگ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، اب تو ایون سر شہر اقتدار میں بھی بجلی کا کافی بڑا ایشو بن گیا. سر تو وجہ کیا ہے؟ سر اسلام آباد میں بھی یہی حالت ہے، اگر کیپٹل کی یہی حالت ہے تو باقی پاکستان کا تو حال ہے. جی دیکھیے جو عذاب عمرانی کی حکومت تھی اس کے 2 سال تو کووڈ کی نظر ہوئے، جس میں پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار تھی اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی تھی کیونکہ ڈیمانڈ نہیں تھی. تو لہذا وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جو اکنامیکل بجلی ہے وہ اتنی وافر تھی کہ آپ فل سپلائی کر سکیں. لیکن اب چونکہ الحمدللہ پچھلے سال سے مکمل اکنامک ایکٹیویٹی جاری ہے، تبھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم نے ان 4 سالوں میں نہیں دیکھا. ان 4 سالوں میں بجلی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 25, 26, 27 تک محدود رہی، لیکن اچانک پچھلے سال وہ ڈیمانڈ جو تھی وہ 30,000 میگا واٹس کے اوپر گئی. تو ہمیں تو اس کے لیے کیٹر کرنا ہے. ہم نے تو آلریڈی سے میں نے کہا 5,000 میگا واٹ، 2,000 میگا واٹ تھر سے، 1100 میگا واٹ کراچی جو K3 نیوکلیئر پلانٹ ہے اس سے، 720 میگا واٹ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے، اور باقی جو 1200 میگا واٹ ہے وہ جو چوتھا RLNG کا پلانٹ تھا جو 4 سال بند رہا اس کو ہم نے چلا دیا. ابھی اس کے ٹیسٹنگ جاری ہے لیکن اس سے ہم پروڈکشن لے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی کمی ہونی چاہیے. لہٰذا میں پھر دہرا دوں، اگر تو صارفین جو کہ میری نظر میں تیار نہیں ہے مہنگی بجلی کے لیے تو ہم لوڈ شیڈنگ صفر کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں صارفین کے بلوں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے بلوں کو کم سے کم بھی کرنا ہے اور ان کو ایک معقول ڈیوریشن کے لیے بجلی بھی فراہم کرنی ہے، جو الحمدللہ شہباز شریف کی قیادت میں ہم کر رہے ہیں.